بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے عمل کے اعتبار سے اور خاص عمل کے اعتبار سے اور عام عمل کے اعتبار سے، اور چوتھی جو چیز اس صورت کے اندر بیان ہوئی وہ قرآن کریم کی عظمت اور صداقت ہے۔ تو یہاں پر بھی چار اور سورہ یاسین کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ یہ مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی بہت سارے ہیں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت کے اندر جب مبتلا ہوئے، آخری وقت ہے، ان کی عیادت کے لیے عبداللہ ابن مسعود گئے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہے، حضرت عثمان ان کے پاس آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے میرے گناہوں اور میری غلطیوں کی زیادہ تکلیف ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما تشتہی، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ تو انہوں نے کہا رحمت ربی، میرے پروردگار کی رحمت کی مجھے ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا الا امرک بطیب، کیا میں آپ کے لیے کسی طبیب وغیرہ، کسی ڈاکٹر کا، ماہر کا انتظام کر دوں؟ تو انہوں نے جواب دیا طبیب امرضنی، کہ ڈاکٹر نے، طبیب نے ہی مجھے بیماری کے اندر مبتلا کیا ہے اور بیمار کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ کہا کہ حقیقی طبیب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور بیماری بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، لہذا کسی اور طبیب کو بلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اصل طبیب وہی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے کیا میں تمہارے لیے کسی عطیے کا، کسی چیز کا حکم دے دوں؟ تو پھر کہنے لگے لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عطیے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یقولون لبناتک من بعدک، یہ وظیفہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے کام آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اتخشى علی بناتی، کتنا یقین ہے ان پر، کتنا مضبوط اور کامل یقین ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو میری بچیوں کے فاقہ کشی کا خطرہ ہے کہ میری بچیاں بھوک سے مر جائیں گی؟ حالانکہ انی امرت بناتی یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، حالانکہ میں نے اپنی بچیوں کو تلقین کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے۔ تو بات اس پہ چلی اور اس پر پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عبداللہ بن مسعود کی مرض الوفات کے اندر حضرت عثمان کے پاس گئے، مختلف سوالات جوابات ہوئے، اور آخر میں جب بچیوں کی بات آئی تو بچیوں کے معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول کیا ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ تلقین کر رکھی ہے کہ وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے۔ کیوں؟ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس پر بھوک افلاس نہیں آئے گا۔ تو بڑا یقین کی بات ہوتی ہے، اصل چیز یقین ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کامل الایمان انسان تھے، ان کو حضور کی بات پر یقین تھا، انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی یہی تربیت دی تھی۔ حضرت انس عبداللہ بن مسعود اور بہت سے تابعین سے بھی یہی منقول ہے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو سورہ واقعہ سکھلائی ہے، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، اس سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے اگر اس کی اہتمام کر لے گا رات کو پڑھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، مراد اس سے قیامت ہے، قیامت جب برپا ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ، رافعۃ کو پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے، خافضہ بھی ہے اور رافع بھی ہے۔ قیامت پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے۔ قیامت مشرکوں کو، کافروں کو، اللہ کے باغیوں کو، ملحدوں کو، زندیقوں کو جہنم کی پستیوں میں اتار دے گی، اور اس کے مقابلے میں ایمان، تقوی، نیکی والوں کو بلند درجوں تک پہنچا دے گی۔ تو وہ قیامت بعض کو پست کرنے والی اور بعض کو بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو اچھی طرح ہلا دیا جائے گا، اس پر زلزلہ طاری کیا جائے گا، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزے ریزے کر دیے جائیں گے، جیسے سورہ
واقعہ کے اندر آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی قیامت اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورہ نبا کی تلاوت کر لے، سورہ تکویر کو پڑھ لے، سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے، تو قیامت کا سارا نقشہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ قیامت کا ایک نام قامت الکبریٰ بھی ہے، جیسے کہ سورت کے اندر آگے آئے گا بھی اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ بالکل ریزے ریزے کر دیے جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر وہ ہو جائیں گے پراگندہ غبار کی طرح، پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ تمام انسانیت کو فرمایا گیا ہے جب قیامت کا واقع ہو جائے گی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو انسانوں تم تین گروہوں کے اندر بٹ جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے، دو گروہ کامیاب ہوں گے، تیسرا گروہ ناکام ہو جائے گا۔ اب تم تینوں کی تفصیل یہاں پر بھی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت والے دن تمام ایمان والوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ قیامت والے دن ایمان والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی جو ہے نا اس امت کی ہوں گی، 40 صفیں جو ہے باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت کی اور باقی صفیں جو ہوں گی 40 وہ دوسری امتوں کی ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل جنت آگے پھر دو گروہوں کے اندر بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ سابقین کا ہوگا جو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے آگے بڑھنے والے تھے، اور دوسرا گروہ اصحاب یمین کا ہوگا، دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا جو سابقین سے تھوڑا کم درجے کے ہوں گے لیکن اہل جنت میں سے ضرور ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا جو ناکام ہو کر کے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ تین گروہ آگے آ رہے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، یہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ بعض فرماتے ہیں دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جن کو عہد الست کے وقت جب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، آدم کی دائیں طرف سے نکالا گیا تھا اور یہ مومن ہوں گے۔ اور بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آدم کی بائیں جانب سے نکالا گیا تھا اور یہ کافر ہوں گے، مشرک لوگ ہوں گے۔ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں؟ بائیں ہاتھ والے کیونکہ جہنم کے گڑھے میں اترنے والے اور جانے والے، اس لیے وہ برے ہیں۔ والسابق، دو گروہ ہو گئے، ایک دائیں ہاتھ والوں کو اور ایک بائیں ہاتھ والوں کو۔ تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے، السابقون وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ ان کی سعادت کا کیا پوچھنا، ان کی نیک بختی کا، ان کی اچھائیوں کا کیا پوچھنا۔ اولئک المقربون، یہ تو مقرب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ فرمایا ان کے بارے میں کہ اولئک المقربون، یہ مقربین ہوں گے، وہ نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں کے اندر ہوں گے، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے، ان کا مرتبہ اصحاب یمین سے بڑا ہوا ہوگا، اس لیے فرمایا یہ مقربین اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ تو پہلے زمانے والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، جیسے آگے آ رہے ہیں سلۃ من الاولین، پہلوں میں ان کا گروہ کثیر ہے، سلۃ من الاولین، گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا، یہ بڑا گروہ، بڑی جماعت، سلہ کہتے ہیں گروہ کو، تو پہلے لوگوں میں سے ایک گروہ ہوگا، یہ بڑا گروہ ہے سلہ۔ وقلیل من الاخرین، تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، قلیل من الاخر، پچھلوں میں سے ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ تو پہلے اور پچھلے لوگوں سے متعلق ہی تفسیر دو قسم کی گئی ہے، مختلف آراء ہیں بعض روایات کی، اور بھی اس کے علاوہ بعض فرماتے ہیں پہلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں، یعنی سابقہ امتوں کی کے جو نیکی میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں گے، جبکہ آخری امت میں ان کی تعداد کم ہوگی کیونکہ ان کا زمانہ زیادہ ہے اور اس کا امت کا زمانہ کم ہے۔ اور دوسری طرف اس آخرت کو تمام سابقہ امتوں پر فضیلت بھی بخشی گئی ہے، تو فرماتے ہیں آخری امت کی فضیلت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مگر ان میں سابقین کی تعداد پہلی امتوں کی بنسبت کم ہوگی۔ تو اصل بات وہی ہے کہ پہلی امتوں کے اندر سابقین جو تھے ان میں اولین لوگ انبیاء کرام بھی ہیں، پھر صدیقین اور شہداء بھی ہیں، تو سارے انبیاء اور رسل بھی اس گروہ کے اندر شامل ہیں، لہذا ان کا تعداد کا بڑھ جانا یہ کوئی عجب نہیں ہے۔ اور آخری امت کا تو ایک آخری نبی ہے اور رسول ہے، اور ان کی تعداد بھی کم ہے اور زمانہ بھی کم ہے۔ بعض فرماتے ہیں سابقین سے مراد
امت کے لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ اسی امت کے اولین اور آخرین لوگ ہیں، پہلی بار امت اس سے مراد نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ امت محمدیہ کے پہلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہے، کیوں؟ وہاں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں اور تبع تابعین بھی ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے سارے نیک لوگ، اور پچھلے دور کے لوگوں میں نسبتاً وہ کم ہوں گے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر مجھ سے ملنے والے لوگوں کا، پھر مجھ سے ملنے والے لوگوں کا۔ تین زمانوں کو میرے نبی نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، تکیہ لگائے ہوئے سونے کے بنے ہوئے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ سرور تختوں کو کہتے ہیں، موزونہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختے ہوں گے، ان پر یہ بیٹھے، موزونہ بنے ہوئے جڑے ہوئے، یعنی جنتی سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر آمد و رفت کریں گے، چکر لگائیں گے، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے، ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، مطلب وہ جوان نہیں ہوگا کہ بڑھاپے کی طرف نہیں جائیں گے۔ بے اکواب و اباریق، آپ خورے لے کر، و اباریق اور جگ لے کر ان کی طرف جائیں گے، وکأس من معین، ایسے جام لے کر، من معین جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں گے، چھلکتی ہوئی شراب سے پر ہوں گے، ایسی شراب کے ساتھ ان کی طرف جائیں گے۔ یہ غلمان، یہ لڑکے جو اللہ نے جنتیوں کی خدمت کے لیے مقرر فرمائے ہیں، ان کی صفات آپ کے سامنے آ گئی۔ فرمایا بے اکواب، پیالوں کے ساتھ جائیں گے، واباریقا اور جگ لے کر کے جائیں گے یا سراخیاں لے کر کے جائیں گے، وکاسن اور پیالے یا ساغر لے کر جائیں گے، من معین بہتی شراب کے، نکلی ہوئی صاف شراب سے۔ لا یصدعون عنہا، نہ وہ سر گرداں ہوں گے عنہا سے، ولا ینزفون عنہا، وہ بے جا بولیں گے، بےہودہ بات بھی نہ کریں گے، اس شراب سے سرگرداں نہیں ہوں گے، سر میں درد نہیں ہوگا، سر دکھے گا نہیں، ولا ینزفون اور نہ وہ بے جا بولیں گے۔ وفاکہۃ اور پھل ہے، مما اس میں سے، یتخیرون جو وہ چن لیں گے یا جو وہ پسند کریں گے، ولحم طیر اور پرندوں کا گوشت، مما اس میں سے، یشتہون جو وہ خواہش کریں گے چاہیں گے، وحور عین اور حوریں ہیں عین بڑی آنکھوں والی، کأمثال اللؤلؤ المکنون جیسے موتی ہے، المکنون چھپے ہوئے یا بند کیے ہوئے، جزاء یہ بدلہ ہے بما اس کا، کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے وہ اس میں لغوا کوئی بہودہ بات، لغو بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قلیلا مگر بات ہوگی سلاما سلاما، سلام سلام ہی، سلام ہی سلام کا ورد ہوگا، بولنا ہوگا۔ واصحاب الیمین، اب اصحاب الیمین کی طرف آگے، واصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا ہی خوبی ہے دائیں ہاتھ والوں کی، یا کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود بیریوں میں ہوں گے، مخضود بغیر کانٹوں کے، وہ کانٹے اترے ہوئے بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، وطلح منضود اور طلح کیلے کو کہتے ہیں، منضود تہ بتہ یہ اوپر نیچے، وطلح منضود تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، وفاکہۃ کثیرہ بہت سے پھلوں میں، لا مقطوعۃ جو نہ ختم ہونے والے ہیں، ولا ممنوعہ اور نہ روکے جائیں گے، وفرش اور بچھونے ہوں گے، مرفوعہ اونچے 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 درجے کے، انا انشأناہن انشاء بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو انشاء خاص طریقے سے، ہم نے اٹھایا ان کو خاص طریقے سے اٹھانا، ہم نے ان کی رفاقت کے لیے ان کی بیویوں کو عورتوں کو خاص طریقے سے بنایا اٹھایا پیدا کیا ہے، فجعلناہم ابکارا پھر بنایا ہم نے ان کو ابکارا کموالیاں دوشیزہ، عربا اطرابا محبت کرنے والیاں، اطرابا ہم عمر شوہر سے محبت بھی کریں گے عمر کے لحاظ سے، اطرابا ہم عمر ہوں گی، لأصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین ایک بڑا گروہ ہوگا، ایک بڑی تعداد ہوگی، من الاولین پہلوں میں سے، وثلۃ من الاخرین اور ایک بڑا گروہ ہوگا یا بڑی جماعت ہوگی، من الاخرین پچھلوں میں سے،
واصحاب الشمال اور دائیں بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال کیا ہی برے ہیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ والے فی سموم تیز ہوا میں ہوں گے تیز و تند ہوا میں ہوں گے یا گرم ہوا میں ہوں گے وحمیم اور گرم پانی کے اندر ہوں گے سموم کہتے ہیں لو والی ہوا تیز و تند ہوا وحمیم اور گرم یا کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وذل سائے میں یحموم سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے سیاہ کالے دھوئے کے سائے میں لا باردن ایسا سایہ دنیا میں اپنی سایہ میں جاتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے لیکن وہاں جو سایہ ہوگا اس کے بارے میں فرمایا لا باردن بلا کریم نہ جو نہ ٹھنڈا ہوگا بلا کریم اور نہ آرام دہ ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا انہم کانوا قبل ذلك مترفین بے شک وہ لوگ تھے اس سے پہلے مترفین نعمتوں میں پلے ہوئے یا آسودہ حال تھے وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر وَكَانُوا يُصِرُّونَ اور وہ تھے اصرار کرتے عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ بڑے گناہ پر وَكَانُوا يَقُولُونَ وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم ہوں گے مٹی وَعِظَامًا اور ہڈیاں أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی قرآن فرما دیجئے ان الاولین بے شک پہلے والآخرین اور پچھلے بھی لمجموعون سب ضرور جمع کیے جائیں گے سب اکٹھے کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم ایک وقت تک یوم معلوم مقررہ دن کے وعدے کے وقت تک ان کو ضرور جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا ثم انکم ایھا الضالون پھر بے شک تم اے گمراہو المکذبین جھٹلانے والو لآکلون تم کھانے والے ہو من شجر درخت سے من زقوم زقوم کے تھور کے درخت سے کڑوا کسیدہ درخت ہوگا جہنمی کی خوراک وہ بنے گا فمالئون منها البطون پھر بننے والے ہو تم منها اسے البطون پیٹوں کو فشاربون علیہ من الحمیم تو کھانے پر ضرور پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو فرمایا فشاربون پھر پینے والے ہو علیہ اس پر من الحمیم کھولتا پانی کھولتے ہوئے پانی میں سے فشاربون شرب الہیم پھر پینے والے ہو شرب الہیم اونٹوں کی طرح پینا جس طرح اونٹ پیتا ہے پیاسا اس پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے لیکن پھر بھی تمہاری پیاس بجھے گی نہیں ھذا نزلہم یہ ہے ان کی مہمانی یوم الدین جزا یا سزا کے دن یا پھر انصاف کے دن نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے پیدا کیا تمہیں فلولا پس کیوں نہیں تصدقون تم تصدیق کرتے ہو یا تم کیوں نہیں یقین کرتے ہو تم کیوں نہیں سچ مانتے ہو افرائیتم ما تمنون کیا بلا دیکھا تم نے ما تمنون جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو جو قطرہ آب تم ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہو کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو ام نحن الخالقون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نحن قدرنا ہم نے تقسیم کیا ہے ہم نے مقدر کی ہے بینکم تمہارے درمیان الموتا موت وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہے ہم عاجز آنے والے آیا نہیں ہے ہم ہارنے والے کوئی ہم سے بھاگ جائے ہارنے والے نہیں یا پھر ہمیں کوئی مغلوب کر لے ایسا بھی نہیں ہے علا ان نبدلا اس بات پر کہ علا ان نبدلا ہم بدل ڈالیں امثالکم تمہاری شکلوں کو یا تمہارے جیسوں کو وننشئکم اور ہم اٹھا لیں تمہیں نئے سرے سے پیدا کر کے ننشئکم نئے سرے سے ہم تمہیں پیدا کریں فیما اس چیز بلا تعلمون جسے تم جانتے نہیں ہو اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری طرح کے اور لوگ امثالکم تمہارے جیسوں کو لے آئے اور بدل دیں ہم تمہارے جیسے وننشئکم اور تمہیں اٹھائیں ہم اللہ فرماتے ہیں فی اس چیز میں یا وہاں ما لا تعلمون جہاں تم جانتے ہی نہیں ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ البتہ تحقیق ہم نے جان لیا النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ پہلی دفعہ کی پیدائش کو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ بس تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ کیا تم نے دیکھا کیا تم نے غور کیا مَا تَحْرُثُونَ اس چیز کو جو تم بیج بوتے ہو کیا تم نے غور کیا مَا تَحْرُثُونَ جو تم بیج بوتے ہو جس کو تم بوتے ہو یعنی زمین میں کاشت کرتے ہو تو کیا تم اس سے غلہ نکالتے ہو گندم نکالتے ہو چاول نکالتے ہو فرمایا انتم تزرعونہ کیا تم لگاتے ہو اس کو کیا تم اس کو کاشت کرتے ہو اگاتے ہو ام نحن الزارعون یا اس کی کھیتی کرنے والے ہم ہیں لگانے والے ہم ہیں یا اگانے والے اس کے ہم ہیں تزرعون کھیتی کو کہتے ہیں مراد اگانا ہے کیا تم اگانے والے ہو اس کو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں تو اس کو پیدا کرنے والے اگانے والے ہم ہی ہیں
تم تو پانی نہیں ڈالتے ہو، دانا پھینک کے آ جاتے ہو، اس کو سیدھا کرنا کس کا کام ہے، اس سے پودا نکالنا کس کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، البتہ ہم کر دیں اس کو حطاما، ریزہ ریزہ، یا پھر اس کو ہم کر دیں روندا ہوا، چورے چورے، حطام، فضلتم، تم رہ جاؤ یا ہو جاؤ، تفکرون، باتیں بناتے، انا لمغرمون، بے شک ہم پر تاوان ڈال دیا گئے۔ اس وقت یہ باتیں کرو کہ ہمارا تو نقصان ہو گیا، ہم پر تاوان ڈال دیا گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ افرأیتم الماء، بھلا دیکھا کیا تم نے، ماء پانی کو، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ، کیا تم نے اسے اتارا، من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم برسانے والے ہیں، اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو جعلناہ، بنا دیں اس کو ہم، یا کر دیں ہم اس کو اجاجا، کڑوا زہر، کھاری، اجاج کڑوے کو کہتے ہیں، کھاری پانی کو کہتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا زہر کر دیں یا کھاری بنا دیں۔ فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے۔ افرأیتم النار، کیا تم نے دیکھا ہے اس آگ کو، التی تورون، جو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم اگاتے ہو شجرتہا، اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے، یا ہم اگانے والے ہیں۔ نحن جعلناها، ہم نے بنایا اس کو، تذکرۃ، نصیحت کا ذریعہ، نصیحت، ومتاع، فائدے کی چیز، للمقوین، مقوین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، فسبح، پس آپ تسبیح کیجئے، باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی، لا زائدہ یہاں پر، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، ستاروں کے مواقع کی، غروب ہونے کی، جگہوں کی، مواقع کے معنی ہوتے ہیں، ستاروں کے ڈوبنے کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بے شک البتہ ایک قسم ہے یہ، لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانتے ہو، عظیم، بڑی قسم کی صفت ہے، یہ قسم بڑی قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک البتہ یہ قرآن ہے کریم، عزت والا، فی کتاب مکنون، رکھا ہوا ہے پوشیدہ کتاب کے اندر، مکنون یا محفوظ کتاب کے اندر، لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، الا المطہرون، مگر پاکیزہ لوگ، مطہرین، جو پاک بنائے گئے ہیں وہی چھوتے ہیں۔ ہاتھ لگانا پاکی کی حالت میں جائز ہے، ناپاک آدمی کو اس کو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث، کیا بھلا اس بات کے بارے میں، انتم مدہنون، تم انکار کرنے والے ہو، مدہن دہن سے، سستی کو کہتے ہیں، کیا تم اس کے بارے میں سستی کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ یا اپنی روزی، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یا ٹھہراتے ہو تم اپنا حصہ، یہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، اللہ کو تم جھٹلاتے ہو یا قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس کیوں نہیں، اذا بلغت، جب پہنچ جاتی ہے، الحلقوم، حلق کو، نرخرے کو، روح کی بات ہو رہی ہے کہ جب پہنچتی ہے جان یا روح گلے تک، کیوں نہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت تنظرون، دیکھتے ہو، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں نہیں جب کہ انسان کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس وقت نظر طاری ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تنظرون، اور تم اس وقت مرنے والے کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن کسی کا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ بیمار کے ارد گرد کتنے ہی حکیم اور ڈاکٹرز جمع کر دو، ہر قسم کے ٹیکے لگا دو اور گلوکوز دے دو، آکسیجن کے ذریعے سانس پورا کرنے کا زور لگا دو، مگر جس کا وقت آ چکا ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور باپ بھی ہکا بکا حیران بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے، بہن بھائی بھی بیٹھے ہوئے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے، ایسی حالت کے اندر اگرچہ مرنے والے کے عزیز اور اقارب اور یار اور دوست جو چارہ جوئی کے لیے آئے ہیں اس کے قریب ترین ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم، مگر ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کی ظاہری ہو یا پھر باقی گواہ ہو، ان پر بھی کنٹرول صرف اللہ ہی کو ہے، کوئی چیز اس کے قبضے اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو تم پھر کیسے سمجھتے ہو فلولا ان کنتم غیر مدینین، کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں ہے کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ یعنی اس دنیا کی کارکردگی، تمہارے عمل، تمہارے کرتوت کے متعلق تم سے سوال جواب نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں سزا یا جزا ملے گی۔ فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو ترجعونها ان کنتم صادقین، اس روح کو جو روح قبض کی جا رہی ہے، ترجعونها، تم اس کو لوٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اس عزیز اور اشراف کے جسم سے نکلنے والی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ اگر ہمت ہے تو اسے موت کے منہ سے نکال کر کے دکھا دو نا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہاں تم بے بس ہو، تمہارا بس نہیں چلتا، ڈاکٹر مجبور، لاچار اور بے بس کھڑا ہے، پھر جب جزائے عمل کی منزل آئے گی اس کو تم کیسے روک سکو گے؟ اپنی کارکردگی، اپنے عمل کی جوابدہی سے کیسے تم مستثنا ہو سکتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے اس پورے حصے کا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے تصرف اور تسلط کو ہر حال میں تسلیم کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا، اور عملوں کے جزا کی منزل سے ضرور بے ضرور تمہیں گزرنا پڑے گا۔ تو نزا کے وقت مریض بھی بے بس ہوتا ہے، جب جان حلق میں آ کر کے اٹک جاتی ہے تو آنے والوں کے منہ کی طرف دیکھ ہی سکتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ محاسبے اعمال کے نتیجے میں اپنے مقربین کی جو جزا ہے یا بدلہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر انسانوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ وہ بھی ایمان اور نیکی کو اختیار کر کے اللہ کے نیک لوگوں کے صف کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا اما ان کان من المقربین، اب یہ مقربین کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں۔ فاما، پھر اگر ان کان من المقربین، اگر مرنے والے کی بات ہو رہی، اگر ہے وہ من المقربین، مقربین میں سے، فروح و ریحان، تو راحت ہے، و ریحان، اور رزق ہے ان کا، و جنت نعیم، اور نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے جو مرنے والا اگر نیک ہے، متقیوں میں سے ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا راحت ہے، روزی ہے اور نعمت کے باغ ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے آگے مزے ہی مزے ہیں، غذائیں ہی غذائیں ہیں، آرام والی جنت ہے۔ لیکن وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور پھر مزید آگے فرمایا ایک تو مقربین کا گروہ ہے، اور پھر آگے اصحاب الیمین ہے، دائیں ہاتھ والے، جو خاص تو نہیں ہے لیکن عام ایمان والے ضرور ہیں۔ وَأَمَّا، اور لیکن إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ ہے اصحاب یمین میں سے، دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو بھی فرمایا اللہ نے فَسَلَامٌ لَكَ، تو سلام ہے تیرے لیے، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے، دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے تیرے لیے سلام ہے، تو سلامتی ہے تیرے لیے دائیں طرف والوں میں سے، تو دائیں طرف والوں میں سے، دائیں ہاتھ والوں میں سے تیرے لیے سلامتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اور لیکن اگر وہ ہے مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں میں سے، الضَّالِينَ، جو بہکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے لوگوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمانی ہے من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا ہے، جھونکا جانا ہے جہنم، جہنم کی آگ کے اندر۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ بتا وہی ہے حق الیقین، یقینی حق، بے شک یہ بات البتہ حق ہے، اور حق الیقین، یقینی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم الشان رب کی، عظیم الشان پروردگار کی آپ تسبیح بیان کیجئے۔ سورہ حدید مدنیہ سے 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، جو زمین میں ہے، وہو العزیز، اور وہی زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، وہی پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، والآخر، وہی پیچھے ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا، والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، آخر بھی وہی، جب کچھ نہ ہوگا تب وہ ہوگا، اور ظاہر بھی وہ ہے، یعنی سب پر غالب ہے، اور غالب اس پر کوئی نہیں آ سکتا، وہی باطن ہے، باطن کی ساری باتوں رازوں کو صرف وہی جانتا ہے، لوگوں کی نظروں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان سب کو جاننے والا بھی وہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوى، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر قائم ہوئے، مستوی ہوا۔
یعلم وہ جانتا ہے ما یلجو جو کچھ یلجو داخل ہوتا ہے جاتا ہے فی الارض زمین کے اندر، اس چیز کو بھی جانتا ہے وہ جو زمین میں جاتی ہے، زمین میں جو جا رہی ہے، کیا کیا چیزیں جا رہی ہے، زمین میں بارش کے قطرے جاتے ہیں، غلجات اور نباتات کے جو بیج ہم ڈالتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اور اس کی کمیت اور کیفیت کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما یخرج منہا جو اس سے نکلے اس کو بھی جانتا ہے۔ درخت نکلتے ہیں پھلوں کی صورت میں یا پھلوں کی صورت میں یا زیب و زینت اور خوشبو والے پھولوں کے جتنے بھی پتے بوٹے ہوں یہ جتنے بھی ہیں سب زمین سے نکلتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وما ينزل من السماء اس کو بھی جانتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما ينزل جو اترتا ہے من السماء یا آسمان سے، جو آسمان سے نیچے آئے اس کو بھی جانتا ہے، بارش یا حکمت یا عذاب یا جو بھی چیزیں آ رہی اوپر سے یہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تقدیر احکامات سب اوپر سے آ رہے ہیں، فرشتے بھی اوپر سے آتے ہیں۔ وما يعرج فيها جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اس کو بھی جانتا ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال کو لے کر کے چلتے ہیں تو آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چلتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ان سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں کہیں تم ہو، یہاں بھی ہے باہر بھی ہے، گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے، خلوت میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے، تو اللہ ہر جگہ ہے۔ اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ تم خشکی میں ہو یا تری میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، گھر میں ہو صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت ہر آن اور ہر گھڑی اپنے علم اور بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھتا ہے اور ایک ایک بات کو جانتا ہے اور سنتا ہے اور اس کو نوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ تو اس لیے کوئی آدمی اس صفت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگر شامل کر لیتا ہے، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر ہیں اور عالم کل ہیں، ہر چیز کا علم ہے، حاضر ناظر ہیں، غیب جانتے ہیں، تو یہ ایسا عقیدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکھنا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض آسمانوں کی بادشاہی والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات کے اندر، وہو علیم بذات الصدور اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے بینوں کو، سینوں کے رازوں کا وہ پورا عالم ہے، جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا خرچ کرو مما اس میں سے جعلکم جو اس نے تمہیں دیا ہے، جعلکم مستخلفین فیہ اس میں جانشین بنا کر، کہ جس میں اللہ نے تمہیں یہ دوسرے لوگ چلے گئے ان کا جانشین بنایا ہے، یا تمہیں جو جعلکم تمہیں بنایا دیا نہیں بلکہ یہاں پر جعلکم تمہیں بنایا مستخلفین فیہ اس میں جانشین، تو پہلے چلے گئے پہلی قوم میں چلی گئی ان کا تمہیں جانشین بنایا ہے، تو اس لیے جب جانشین اللہ نے تمہیں ان کا بنا دیا ہے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ ایمان بھی لاؤ اللہ پر رسولوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کرو اس میں سے کہ جن چیزوں کے اندر اللہ نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا، وارث بنا دیا ہے۔ فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے منکم تم میں سے، وانفقوا خرچ کیا لهم ان کے لیے اجر کبیر بڑا اجر ہے۔ وما لکم تمہیں کیا ہو گیا لا تؤمنون باللہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم اور رسول یدعوکم تمہیں بلاتا ہے، یدعوکم رسول بلاتے ہیں تم کو لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم حالانکہ تحقیق اس نے لے لیا ہے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی وہ لے چکا ہے۔ یہ بعض حضرات کہتے ہیں وہ بیعت مراد ہے جو رسول اللہ صحابہ اکرام سے لیتے تھے، جو بھی حالت میں خوشی یا غم ہر حال میں سمع و طاعت کرنی ہے ایمان میں۔ هو الذی ينزل على عبده وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے یا وہ اللہ وہ ذات ہے، ينزل جو اتارتا ہے على عبده اپنے بندے پر، آیات بینات آیات روشن آیتیں اتارتا ہے، کیوں؟ لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تم کو من الظلمات اندھیروں سے، کفر کے شرک کے نفاق کے اندروں سے تمہیں نکالے الی النور روشنی کی طرف، اسلام کی روشنی۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ بکم تمہارے ساتھ رؤوف بڑی شفقت کرنے والے، رحیم مہربانی کرنے والے۔ وما لکم تمہیں کیا ہو گیا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ تم کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث، ان سب کا مالک اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لا يستوی منکم برابر نہیں ہے
منکم تم میں سے وہ من انفق من قبل الفتح کہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، فتح مکہ فتح، جس نے جن لوگوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں دیا نہیں ہے وہ برابر، وقاتل اور قتال کیا لڑا، اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہی لوگ ہیں بڑا درجہ ہے من الذین ان کا ان لوگوں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا من بعد اس کے بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور جہاد کیا، وکلا وعد اللہ الحسنى، کسی برے ذہن والے کے ذہن کے اندر، کسی برے انسان کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ اللہ نے پہلوں کی تو تعریف فرما دی ہے اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے راستے میں بہتے رہے یا جہاد کرتے رہے ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، تو اللہ نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں بھلائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، پہلوں سے بھی اور پچھلوں سے بھی، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں ہوئے ان سب سے وعدہ بھلائی کا، جنہوں نے پہلے جہاد کیے بعد میں جہاد کیے ان سب سے بھلائی کا وعدہ ہے، جنہوں نے پہلے مال خرچ کیے یا بعد کے اندر صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے بعد میں مال خرچ کیے، یہ سب اللہ کے ہاں بلند درجوں والے ہیں، اللہ کا بھلائی کا وعدہ ان کے ساتھ ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر اس سے پوری طرح باخبر ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ پھر اس کو دگنا کرے گا لہو اس کے لیے، ولہ اجر کریم اور اس کے لیے اجر کریم ہے عزت والا اجر ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں عزت والا قرض ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ایک دوسرے انداز کے اندر یہاں پر دی جا رہی ہے، پہلے بھی ایک انداز اللہ تعالیٰ نے اس کا بتلا بھی ہے، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اس کو دگنا کر دے، بلا ہوا جو قریب اور اس قرض حسن کے بدلے میں اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حقیقت میں یہ فی الواقع قرض نہیں ہے، قرض یہ نہیں ہے بلکہ کنایہ کی زبان کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گا میں۔ جب کوئی اپنی کسی دوسرے آدمی کو قرض دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ مقروض اتنی ہی رقم مجھے واپس ضرور لوٹائے گا، لیکن یہاں پر اللہ نے قرض سے دگنا مال واپس کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے تاکہ لوگ اس نیک عمل کار خیر کی طرف راغب ہوں۔ البتہ یہ بدلہ اس صورت میں ملے گا جب انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے وقت ایمان بھی ہو اور دوسری چیز اخلاص بھی ہو اور تیسری چیز صحیح نیت بھی ہو اور چوتھی چیز صحیح موقع پر صحیح محل میں بھی خرچ ہو، اچھی جگہ جہاں جگہ اللہ نے خرچ کرنے کا کہا ہے جس جگہ میں وہاں بھی خرچ کرے۔ تو یہ چار شرطیں ہیں، ایمان، اخلاص، صحیح نیت اور جس جگہ خرچ کیا جا رہا ہے اس جگہ کا بھی انتخاب اچھی طرح سے کرے، قرآن نے ہمیں جو بتائے ہیں ان جگہوں میں خرچ کرے۔ تو ان شرائط کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہوا ہے۔ یوم تری المؤمنین، جس دن تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم دوڑتا ہوگا ان کا نور بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم ان کے دائیں طرف، وبشری لکم اليوم خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا دیکھو ہمیں ہماری طرف، نقتبس ہم روشنی حاصل کر لیں، من نورکم تمہارے نور سے، ہم بھی تھوڑا روشنی لے لیں، ہماری طرف ذرا دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور چک لیں، ہمیں بھی تھوڑا نور دے دو اپنے نور سے۔ پھر کہہ دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ارجعوا لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، واپس جاؤ، وراءکم اپنے پیچھے، دنیا میں جاؤ۔ یہ نور وہاں سے لے کے آنا پڑتا ہے، یہاں نہیں ملتا ہے، یہ اس دکان سے ملے گا جو دنیا میں تھی۔ فالتمسوا نورا، پھر تم تلاش کرو نور کو، روشنی کو، فضرب بینہم تو حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور ایک دیوار، لہو باب اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ اس کے اندر، باطن اس کے اندر، فی اس میں الرحمت و رحمت ہوگی، وظاہرہ اور اس کے باہر من قبلہ اس کے سامنے سے العذاب عذاب ہوگا، ظاہر کی طرف سے انسان میں عذاب ہوگا اور اندر نور ہوگا، رحمت ہوگی۔ ینادونہم وہ پکاریں گے ان کو، ینادونہم الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہاں جی، دنیا میں کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ قالوا کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم
لیکن تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم اپنے آپ کو وتربصتم اور تم انتظار میں رہے ورتبتم شک میں رہے شک کیا تھا نا دنیا میں شک میں پڑے رہے تم وغرتکم الامانی اور تمہیں دھوکے میں ڈالا الامانی خواہشات نے حتی یہاں تک کہ جاء امر اللہ آگے اللہ کا فیصلہ حکم موت یا عذاب وغرکم باللہ الغرور اور تمہیں دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں الغرور بڑے دھوکے باز نے شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ بس آج لا يُؤْخَذ نہیں لیا جائے گا منکم تم سے فدیۃ کوئی فدیہ ولا من الذین اور نہ ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے آگ ہے یہ مولاکم وہی تمہاری دوست ہے جہنم بھی تمہارا دوست ہے وبئس المصیر بدترین ٹھکانہ ہے بدترین لوٹنے کی جگہ ہے الم یعن للذین آمنوا کیا نہیں آیا ابھی وقت ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے ان تخشع قلوبہم کہ جھک جائیں ان کے دل کیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں کہ وہ عاجزی کریں ان کے دل جھک جائے یا عاجزی کرے لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے وما نزل من الحق جو کچھ اترا حق میں سے ولا یکونوا اور نہ ہو مکلدین ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی من قبل اس سے پہلے فطال علیہم تو لمبی ہو گئی ان پر الامد مدت ان پر لمبی ہو گئی فقست قلوبہم تو سخت ہو گئے ان کے دل وکثیر منہم فاسقون ان میں سے کثیر یا اکثر نافرمان ہیں ان میں سے اکثر کیا ہے نافرمان ہے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اکثریت ان کی نافرمانی کرنے والوں کی ہے اعلموا جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها بے شک اللہ تعالی یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد اس کے بنجر ہونے کے بعد اس کو سرسبزہ دے کر کے پانی بارش برسا کر کے سرسبزہ چارے والی بنا دیتے اس کو زندہ کرنا کا قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں یا احکامات لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وقرض اللہ قرضا حسنا اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض یضاعف دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لیے ثواب بدلہ ان کو دگنا کیا جائے گا وَلَهُمْ اور ان کے لیے اجر کریم عزت والا اجر ہے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر اور رسولی اور اس کے رسولوں پر اولئک هم الصدیقون یہی لوگ ہیں سچے والشہداء شہید ہیں عند ربہم اپنے رب کے نزدیک لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے ونورہم اور ان کا نور ہے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنمی ہیں اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کا ذریعہ ہے تفاخر بینکم باہم فخر کرنا ہے آپس میں فخر کرنا ہے وتکاثر فی الاموال اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے مال میں والاولاد اور اولاد میں کمثل غیث فرمایا اس کی مثال کمثل غیث اس بارش کی طرح ہے عجب الکفار جس نے خوش کیا کسانوں کو کفار کافر یہاں پر کفار سے مراد کسان ہیں زمین کے مالک کھیتی باڑی کرنے والے کسان کاشتکار نباتہ اس کی نباتات نے اس کو خوش کر دیا ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے فتراہ مصفرا پھر آپ دیکھتے ہو اس کو مصفرا زرد ہو گئی کہ زرد پڑی ہوتی ہے اس کے بعد زرد پیلی ہو جاتی ہے ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جاتی ہے ریزے ریزے وفی الآخرت یہی مثال وفی الآخرت آخرت کے اندر عذاب شدید سخت عذاب و مغفرت اور بخشش ہے من اللہ کی طرف سے ورضوان اور رضا اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے ورضوان اور رضا دی ہے ومن حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان ہے یہ ساری زندگی دنیا یہ سب کچھ دھوکے کا سامان ہے تو اللہ نے یہاں پر ایک عجیب انداز کے اندر فرمایا اعلموا اے انسانوں اے لوگوں جان لو خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے زینت ہے تفاخر بینکم آپس میں فخر کا اظہار کرنا ہے مال و دولت کی کثرت طلب ہے اللہ نے انسانی زندگی کو صرف کھیل تماشے کا نام دیا ہوا ہے حقیقت بھی یہ اصل میں لوگوں کی اکثریت اس کھیل کے اندر لگی ہوئی ہے غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور کرنے کے ضروری کام جو ہے ان کو کرتی نہیں ہے
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوں گی، یہاں نہیں آگے جا کر کے یہ ان کے لیے نشان بنے گی، عبرت کا نشان۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر جو کہ ایک عارضی دنیا ہے، اس کے ساتھ دل لگا کر کے مت بیٹھنا ہے۔ آگے اللہ نے دنیا کی مثال جس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے بارش اور کھیتی کے ساتھ، کہ دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے، برستی ہے تو کسانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جانتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے زمین کے اندر روئیدگی پیدا ہوگی، غلے پیدا ہوں گے، پھل پھول نکلیں گے، سبزیاں پیدا ہوگی، اور انسان اور جانوروں کی خوراک کے طور پر یہ استعمال ہوگا۔ اور یہاں پر کسان کاشتکار کا مطلب صاف طور پر بتا دیا ہے، کافر کا لفظ کہہ کر کے کسان کاشتکار کی طرف اشارہ کر دیے گئے۔ اب یہ ایک مثال دی ہے، لہذا کافر جو کافر عام طور پر کافر ہے وہ بھی کافر، اس کی مثال بھی اسی طرح سے ہے۔ فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، کاشتکار اور زمیندار جو ہے اس کو معلوم ہوتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی محنت ٹھکانے لگے گی، ان کی کھیتی پھل دے گی، اور اس کو کاٹ کر کے اپنے گھر والوں خاندان والوں کو فائدہ دیں گے، مستفید ہوں گے اس سے۔ فرمایا کھیتی پک جاتی ہے، اس کے بعد پھر ثم یہید، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، اور اس کی سرسبزی جو تھی نا، پہلے سرسبزی ختم ہو جاتی ہے، فترہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے اس کو زرد، اب اس کی حالت بدل جاتی ہے، متغیر ہو جاتی ہے، اور اس کی جو رونق تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہی سرسبز کھیتی اللہ فرماتے ہیں سوکھ کر کے، خشک ہو کر کے ریزے ریزے ہو جاتی ہے، چورے چورے بن جاتی ہے۔ فرمایا یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس ناپائیدار زندگی کے اندر اپنے آپ کو زیادہ دل لگا کر کے بیٹھنا، زیادہ منہمک قطعا نہیں ہونا چاہیے۔ کھیتی کی طرح انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو پھول کی طرح نرم اور نازک ہوتا ہے بچہ، پھر جوان ہوتا ہے، پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آنے لگ جاتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور نابود ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگانی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہی رہ کر کے پھنس کر کے رہ گیا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی، تو فرمایا ایسے آدمی کے لیے وفی الآخرۃ عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا۔ جس نے دنیا میں ایمان اور نیکی کی راہ اختیار کی اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جس نے کوئی تیاری نہیں کی اس کا معاملہ الگ ہے۔ فرمایا جو تیاری کرے گا اور ایمان اور نیکی کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا، قیامت کے واقع ہونے عمل کی جزا کو برحق جان کر کے اس کے لیے تیاری کی، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی ہوگی، وہ اس کی رحمت کے مقام جنت کے اندر جا کر کے ضرور پہنچے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اس زندگی کی آسائش آرام کے لیے بڑے بڑے منصوبے انسان بناتا ہے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں تعمیرات کرتا ہے جن میں سہولت کی ساری چیزیں وہ لا کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تمام تر چیزیں اس کے ہوتے ہوئے مصیبت کو ٹال نہیں سکتی ہیں، نہ اس کو موت سے بچا سکتی ہیں۔ دنیا کا یہ سارا ساز و سامان صرف دھوکہ ہے، محض دھوکہ ہے، صرف محسوس ہو رہا ہے، اور پھر وہ آخرت کے اندر پہنچتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کا سامان صرف دھوکے کا ہے، اس میں الجھ کر کے قطعاً تم لوگ نہ رہ جانا۔ آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے ایمان اور نیکی کو اختیار کرنا، جہاد کے لیے جان مال کی قربانی پیش کرنا، یہ چیزیں تمہارے کام آنے والی ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سابقوا مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو، الی مغفرۃ بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها کہ اس کی وسعت، اس کی چوڑائی، کعرض السماء آسمان کے عرض کی طرح ہے، آسمان کی وسعت کی طرح ہے، والارض اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، اعدت تیار کی گئی ہے وللذین، ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتی ہے وہ اسے دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی نہیں آتی، بے مصیبت کوئی مصیبت فی الارض زمین کے اندر نہیں آتی، کوئی مصیبت زمین کے اندر، مثال کے طور پر کانساری آ جائے، کرونا آ جائے، سیلاب آ جائے، دوسری زمینی یا آسمانی کوئی آفت آ جائے، نہیں پہنچتی زمین کے اندر کوئی مصیبت، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل، مگر فی کتاب کتاب میں ہے، من قبل اس سے پہلے کتاب میں ہے، ان نبرأہا کہ ہم اس کو پیدا کریں، پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے لوح محفوظ کے اندر اس کو لکھ چھوڑے۔ یہ ہمارا ایمان ہے،
ہم نے ایمان لایا تقدیر پر، اور تقدیر اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے اب یہ سمجھو ہو کہ فلاں نہ کرتا یا فلاں جگہ میں نہ جاتا تو نہ مرتا، یا لوگ کہتے نہیں اوہ کاش کہ ہمارا بھائی وہاں نہ جاتا تو شاید نہ مرتا، ہمارے والد صاحب وہاں یہ بات نہ کرتے تو شاید ان کو گولی نہ لگتی، یا شاید وہ یہاں سے آج اسلام آباد کا سفر نہ کرتے تو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے۔ بھائی اللہ نے اس کو ایکسیڈنٹ بھی مارنا تھا، یقین ہونا چاہیے، یا کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اسی مصیبت سے مرنا تھا، گھر جل گئے ہیں اللہ کی طرف پورا یقین ہے کہ یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ تو جب جس انسان کا ایمان مضبوط ہوگا یہ تمام تر مصیبتیں جتنی بھی آتی ہیں انسان پر یہ اس کو ہیچ لگیں گی، سے وہ اپنے ایمان کے معاملے ایمان کی وجہ سے کبھی متزلزل نہیں ہوگا اور پریشان زیادہ غمگین نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ مصیبتوں پر ہی لے کر کے ان کو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کی آراء اور قیاسرائیاں پیش کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض دفعہ ایسے ناشکری کے کلمات بھی ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ یا اللہ کیا مصیبت کے لیے ہم ہی بچ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل ناشکری ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ کام جو ہے نا اللہ پر بالکل آسان ہے۔ لکی لا تأسوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، علی اس پر ما فاتکم، جو تم سے کھو گیا ہے، فاتکم جو نقصان ہوا تمہارا، جو تم سے کھو گئے، مال جل گیا، گھر جل گیا اور بہن بھائی میں سے کوئی چلا گیا دنیا سے، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم خوش ہو اس پر بما آتاکم، جو اس نے تمہیں دیے، ظاہر مال دیے، گاڑی دی ہے، دولت دی ہے، کوٹھی دی ہوئی ہے اور کارخانہ دیا ہے، سب کچھ ہے، تو اس پر بھی خوش نہ ہو، کیوں؟ یہ اللہ نے دیا، چاہے تم سے لے بھی لے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، بے شک وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ لا يُحِبُّ، پسند نہیں کرتا كُلَّ مُخْتَالٍ، ہر مختال کو، اترانے والے کو، فخور، فخر جتانے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخیلی کا، خود بھی کرتے ہیں بخل اور دوسروں کو بھی بخل کا، بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ ومن یتولا، اور جو بھی یتولا روگردانی کرتا ہے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی، بے نیاز الحمید، تعریفوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا، تحقیق ہم نے بھیجا رسلنا اپنے پیغمبروں کو بالبینات، کلی دلیلیں دے کر، وانزلنا، ہم نے اتاری ان کے ساتھ الکتاب، کتاب، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، والمیزان، اور میزان، یترز اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قائم کرے لوگوں میں انصاف کے ساتھ، تاکہ قائم ہو وہ لوگوں میں انصاف پر، دونوں معنی، تاکہ وہ لوگوں میں انصاف پر قائم ہو، لوگوں میں انصاف کو قائم کر سکے، عدل پر قائم ہے، خود بھی اور دوسروں پر بھی۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو اتارا ہے، آسمان سے اتارا ہے، اللہ نے اتارا ہے، پیدا کیا ہے، اتارنا پیدا کرنے کے معنی میں، صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ تو ہم نے اتارا آسمان، ہم نے اتارا حدیدہ لوہے کو، بھی اس کے اندر بأس شدید، کہ اس کے اندر بأس شدید، زور ہے سخت، اس میں جنگ ہے سخت، فرمایا ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت قوت ہے، طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے ہیں، ولیعلم اللہ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے من ینصرہ، کون اس کی مدد کرتا ہے، ورسلہ، اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دے کے، ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے رکھ دیا ہم دونوں کی اولادوں میں، النبوۃ، پیغمبری کو، نبوت کو، والکتاب، اور کتاب رکھ دی ہم نے، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بعض مہتد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان سے بہت سارے فاسقون نافرمان ہیں، اکثریت نافرمانوں کی۔ ثم قفینا، پھر ہم نے بے کر پہ بھیجے، علی آثار، ان کے آثار پر، کے پیچھے، برسولنا، اپنے رسول، وقفینا، پیچھے بھیجا ہم نے، بعیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو، وآتینا، اور ہم نے دی اس کو، الانجیل، انجیل، وجعلنا، ڈال دیا ہم نے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوا، جنہوں نے اس کی اتباع کی، پیروی کی، کیا ڈال دیا؟ موسیٰ عیسی السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں، رأفتاً، شفقت کو، رحمتاً، اور رحمت کو، ورہبانیتاً، اور رہبانیت، ابتدعوها، اور انہیں ایجاد کیا اس کو، ما كتبناها، ہم نے اس کو فرض نہیں کیا، ایجاد ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ہم نے اس کو فرض نہیں کیا، علیہم، ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی رضوان کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی یہ جو اپنی طرف سے مزید اضافے کرتے ہیں ان کے اپنے اضافے ہیں، ہم نے جو ان پر یہ رہبانیت رکھی ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ رہبانیت سے اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، فما رعوها، تو اس کی رعایت نہیں کی، حق رعایتها، جیسے کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی، اس کی نگہبانی نہیں کی جس طرح اس کی نگہبانی کرنی چاہیے تھی،
فآتینا الذین تو ہم نے دیا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے منہم ان میں سے اجرہم ان کا اجر وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں فاسق ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر یؤتیکم کفلین وہ تمہیں دے گا کفلین دوہرا من رحمت اپنی رحمت میں سے وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں دے گا ڈبل حصہ دے گا دگنا دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور دے گا تمہیں نور تمشون بِهِ جس کی روشنی میں تم چلو گے تمشون بِهِ اس کے ساتھ تم چلو گے جس کی روشنی میں تم چلو وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربانی کرنے والے ہیں لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ یہ اس لیے تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ کے اندر لا جو ہے لا زائدہ ہے یہاں بس کا معنی نہیں کیا جاتا ہے اللہ یعلم تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ یقدرون کہ قدرت نہیں رکھتے علی شیء کسی چیز پر من فضل اللہ اللہ کے فضل سے وان الفضل بید اللہ بے شک فضل اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے یؤتیہ اسے دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے